بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 47واں درس ہوگا۔ سامعین گرامی، کسی بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، کسی کے ظلم و ستم سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، کوئی نوکری کا مسئلہ ہے تو درود پاک پڑھیں، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو درود پاک پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ آج کے اس درس میں اسی حوالے سے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، جنہیں ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک کتاب میں درج فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر ظالم بادشاہ کا عتاب نازل ہوا۔ اس کا بیان ہے کہ میں جنگل کی طرف بھاگ گیا، ایک جگہ خط کھینچ کر یہ تصور کیا کہ یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مقدسہ ہے، اور میں نے 1000 بار درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں اس روضہ اطہر والے کو تیری بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں، مجھے ظالم بادشاہ کے خوف سے امن عطا فرما۔ ہاتف سے ندا آئی، میرا حبیب بہت اچھا شفیع ہے، وہ اگرچہ مسافت میں بہت دور ہے لیکن مرتبے اور بزرگی میں قریب ہے، جا ہم نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو پیشاب کی بندش کا عارضہ لاحق ہوا، تو جب وہ علاج معالجہ سے عاجز آ گیا تو اس نے عالم، زاہد، عارف باللہ حضرت شیخ شہاب الدین ابن ارسلان کو خواب میں دیکھا اور ان کی خدمت میں اس بیماری کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا، ارے بندہ خدا، تو ایک تریاق مجرب کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھاگا پھرتا ہے، لے پڑھ لے، اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک کی برکت سے بیماریوں سے کیسے شفائیں ملتی ہیں، اس حوالے سے ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں شیخ ابو عمران بروئی تشریف لائے تو اتفاق سے وہاں حضرت شیخ ابو علی خراز بھی موجود تھے۔ میں نے دونوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ میرے والد ماجد کو زکام کا ایسا عارضہ تھا کہ ان کا ناک بند رہتا تھا۔ یہ معلوم کر کے شیخ ابو عمران نے حضرت شیخ ابو علی سے کہا، آپ ابو القاسم کے والد صاحب کی ہتھیلی پر دم کریں۔ انہوں نے میرے والد کی ہتھیلی پر پھونک لگائی تو وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر شیخ ابو عمران نے والد صاحب کی ہتھیلی پر پھونک لگائی تو اللہ تعالیٰ کی قسم نہایت تیز خوشبو کستوری جیسی مہکی، اور اس خوشبو سے میرے والد ماجد کے نتھنے کھل گئے اور ان سے خون رسنے لگا، اور خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ ہمارے ہمسایوں تک وہ خوشبو پہنچ گئی۔ درود پاک کی برکت سے شیخ ابو القاسم کے باپ کو شفا نصیب ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رحمت للعالمین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین بعدد رمل الصحارى والکفار وبعدد اوراق النباتات والاشجار وبعدد قطر الامطار وبعدد كل ذرة وورقة وقطرة 100,000 مرہ والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کی برکات کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے کہ علی بن عیسیٰ وزیر وہ کہتے ہیں کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اتفاقاً مجھے بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہوں، اور پھر دیکھا کہ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں براہ ادب جلدی سے نیچے اتر کر پیدل ہو لیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اپنی جگہ واپس چلا جا۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو بادشاہ نے مجھے وزارت سونپ دی
اور یہ برکت ساری درود پاک کی ہے۔ تو اس واقعہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وزیر صاحب کو فرمانا کہ اپنی جگہ واپس جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کرسی وزارت پر بحال کر دیا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سعید شعبان کرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 811 سنہ ہجری میں میں بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ تو میں نے وہ قصیدہ جس میں میں نے دو جہاں کے سردار رفیع الشان شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح لکھی تھی، پڑھ کر جناب الہی میں فریاد کی اور شفا طلب کی، اور میری زبان درود پاک کے ورد سے تر تھی۔ جب صبح ہوئی تو مکہ مکرمہ کا ایک باشندہ شہاب الدین احمد آیا اور کہا کہ آج رات میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر سویا ہوا تھا اور اذان کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میں حرم شریف میں باب عمرہ کے پاس کھڑا ہوں اور کعبہ مکرمہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں اور خلق خدا محو نظارہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدرسہ منصوریہ کے دروازے سے گزر کر باب ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور دروازے کے پاس ایک چبوترے پر تشریف فرما ہوئے، اور تو اسی چبوترے پر بیٹھا تھا، تیرے نیچے سبز رنگ کا جائے نماز تھا اور تو رکن یمانی کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سامنے تشریف لائے تو اپنے داہنے دست مبارک کی شہادت کی انگشت مبارکہ سے اشارہ فرمایا اور 2 مرتبہ فرمایا وعلیک السلام یا شعبان۔ یہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے پوچھا کہ میں اس وقت کس حال میں تھا، تو فرمایا کہ تو اپنے قدموں پر کھڑا عرض کر رہا تھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابک۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باب صفا سے اوپر چڑھ گئے اور تو اپنے مکان کی طرف لوٹ گیا۔ یہ سن کر میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پر احسان کرے، اگر میری جان میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتا۔ سامعین گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ درود پاک کی برکت سے کس طرح سے حضرت ابو سعید شعبان کرشی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شفا مل گئی۔ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ سعادت الدارین کے حوالے سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، سلام کیا تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مرحبا اے بھائی، میں نے رات عالم رؤیا میں یعنی عالم خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کا ڈول دیا، میں نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ پر یہ عنایت کس وجہ سے ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ تو کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہر طرح کے حالات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد، آپ کی نظر رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔